إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے ایسے اوصاف کو بیان کیا گیا جو یا تو مشرکانہ تھے یا منافقانہ تھے، اور اسی درمیان
اس بات کی وضاحت بھی کی گئی کہ ایک مومن کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کسی مشرک، کسی کافر یا کسی منافق کی کوئی علامت پائی جائے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سچ بولنے کی فضیلت، جھوٹ کی قباحت آپ کے سامنے آ چکی، بیجا اور فضول باتوں سے بچنا، اسی طریقے سے لغو باتوں سے بچنا، ان پر وضاحت آپ کے سامنے آ چکی۔ پچھلے جمعے کے اندر امانت داری ایک صفت ہے اور اس کے برعکس خیانت کی کیا قباحت ہے، اس پر بھی تبصرہ ہو چکا۔ اب اسی سلسلے کو اگر آگے بڑھایا جائے تو ایک مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ باحیا ہو، اس کے اندر شرم و حیا ہو، چونکہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ بضع و سبعون کا لفظ جب عربی میں آتا ہے تو 70 کے بعد 71 بھی آتا ہے، 72 اور 73 اور 79 تک پہنچے گا۔ لیکن بضع کا لفظ عرب والے جب بولتے تھے تو ادھر 70 سے پہلے کی 1 سے لے کے 9 تک ساری گنتیاں مراد ہوتی۔ کچھ اگر میں یہ ترجمہ کرتا کہ 72 شاخیں ہیں یا 73 شاخیں ہیں تو عربی کے اعتبار سے یہ ترجمہ درست نہیں ہوتا۔ بضع و سبعون 70 سے زائد شاخیں، اور ان شاخوں میں سب سے اعلیٰ شاخ کیا ہے؟ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند شاخ یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ اور سب سے ادنا، سب سے حقیر اور سب سے لوکل ایمان کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ، اور یہ بھی ہم سے اور آپ سے نہیں ہوتا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے کانٹا ہٹا دینے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ راستے میں پڑا ایک کانٹا اس نے ہٹا دیا، اور اللہ کے نبی کو یہ دکھلایا گیا کہ وہ آدمی انجام کے اعتبار سے جنت کا مستحق بن گیا۔ ایک کانٹا ہٹا دینا کون سا بہت بڑا عمل تھا، لیکن اس کانٹا ہٹانے کے پیچھے اس آدمی کی جو سوچ تھی، اس سوچ کی اتنی اہمیت تھی، اور گزرنے والا آدمی تو اس کانٹا اس کو نہیں چبھا، وہ چاہتا تو اس کو پھلانگ کے آگے گزر جاتا، وہ چاہتا تو اس کی طرف نظر توجہ نہیں کرتا اور دوسرے راستے سے کٹ کے نکل جاتا، مگر اس نے وہ کانٹا اٹھایا اور ایک کنارے پھینک دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ جنت کا مستحق بن گیا۔ کیا سوچ تھی اس عمل کے پیچھے؟ سوچ یہ تھی کہ میں تو اس کانٹے سے بچ گیا، مگر کسی دوسرے بھائی کو یہ کانٹا نہ چبھ جائے، میرا کوئی دوسرا بھائی اس کی وجہ سے تکلیف میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اور ایک مومن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کا کوئی بھائی پریشان ہو، اس کی نظروں کے سامنے اس کا کوئی بھائی تڑپے، اس کی نظروں کے سامنے، حالانکہ اس کے بس میں تھا کہ اس کو تڑپنے سے بچا لیتا۔ یہ ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں بھی۔ عمل، ہم لوگ بہت سارے ایسے عمل ہیں جس کو ہم حقیر اور معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس پہ کیا ثواب ملے گا، اس کی کیا فضیلت، مگر یہاں پر اللہ کے نبی نے یہ بتلایا کہ ایک کانٹا ہٹانے کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گیا، اس لیے کہ وہ آدمی قوم کے لیے مفید تھا۔ مفید اس طریقے سے تھا کہ عموماً گھر کے اندر کوئی شیشے کی بوتل ٹوٹ جائے لوگ باہر پھینک دیتے، کیلے کا چھلکا ہے ایسے کھایا، راہوں میں پھینک دیا، اس پہ پھسل کے آدمی گرے، اس کے سر میں چوٹ آئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سر کی بہت سی رگیں ایسی ہیں کہ اگر اس پہ ہلکے سے بھی چوٹ لگ جائے تو انسان گزر جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنے کہ موٹر سائیکل پہ آدمی جا رہا تھا، عورت پھسل کے گری، کتنی اونچائی ہوتی ہے موٹر سائیکل کی، گری اور زمین پہ اور سر پہ چوٹ لگی اور وہ گزر گئی، چونکہ باریک رگیں سب زیادہ تر سر کے اندر ہی ہوتی۔ تو ایک انسان اپنے آپ کو قوم کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کتنا مفید ہونا چاہیے، اس پر اس کو آج محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ناحیے سے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ انسان کا جب اس کے ایمان کا مرتبہ بیان کیا جائے تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان دنیا کی ساری
ریت رواج اور سارے رسم و رواج اور سارے مذاہب کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کا کلمہ، جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پڑھ لے، یعنی ایمان لے آئے۔ ایمان لے آنے کے بعد، دار اسلام میں آ جانے کے بعد، اور دوسرے انسانوں سے تعلق اور اس کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تمہاری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے اپنی زبان کا تیر کسی کی طرف چلا دیتے ہیں، اور یہ زبان کا زخم، شاعر نے کہا کہ تبر کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، تبر کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ بڑے بڑے گھاؤ انسان کے مرہم سے بھر جاتے ہیں، مگر کسی کی زبان سے لگا ہوا زخم مرتے دم تک اس کے ذہن و دماغ سے نہیں نکلتا ہے۔ اس لیے انسان کو بڑا حساس ہو کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اور یہ سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے الفاظ نکالنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، ایسا اقدام کرنا چاہیے، اور کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میری اس بات سے، میرے اس اقدام سے، میرے اس عمل سے میرے کسی بھائی کا کوئی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ بہرحال اتنا جملہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا، شرم، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ حیا جس انسان کے اندر ہو، صرف خیر ہی کا اس کے سامنے افشا ہوتا ہے، صرف خیر ہی خیر اس کے سامنے آتا ہے۔ تو حیا ایک ایسی صفت ہے جو ایک مومن کا لازمی حصہ ہے، اور بے حیائی یہ مشرکوں کا عمل ہے، بے حیائی یہ کافروں کا عمل ہے، بے حیائی یہ منافقوں کا عمل ہے۔ اخلاق آپ کا بہترین نہیں مانا جا سکتا اگر آپ کے اندر حیا نہیں ہے۔ اور اہل کتاب میں سے یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا اور دیگر قومیں ہوں، ان کے مذاہب کو آپ دیکھیں گے تو پورے مذہب کی بنیادی بے حیائی پہ رکھی ہوئی، ایسی ایسی چیزوں کی ان کے یہاں پوجا کی جاتی ہے جن کو چھپانے کا شریعت میں حکم ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قوموں کے مزاج کو اللہ نے بیان کیا قرآن مقدس کے اندر کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان بے حیائی پنپے، بے حیائی پھیلے، مسلمان بے حیا ہو جائیں، ان کے اندر وہ شرم و عار اور ان کے اندر سے حیا نام کی چیز بالکل نکل جائے، یہ تو ان کی پہلی خواہش ہے۔ اس کے لیے وہ نہ جانے کتنے حربے استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کتنے قسم کے وہ داؤں اور پیچ چلاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کس طریقے سے بے حیائی کو عام کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ جاننے کے بعد ایک مومن کو کتنا باحیا ہونا چاہیے، اور یہ جاننے کے بعد حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر آج حیا ہمارے درمیان سے نکل جائے تو پھر سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ دوسری روایت اللہ کے نبی نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، پچھلے نبیوں سے جو چیز بدستور اور متواتر اور بسلسلہ وار چلی آ رہی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اور دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی ہر دور کے اندر ایک نبی نے جو شریعت پیش کی، دوسرے نبی آئے تو اس میں کچھ کمی اور بیسی ہو جاتی تھی۔ پچھلی شریعت میں کوئی حکم تھا، دوسری شریعت میں وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے امت محمدیہ کے اندر، پچھلی امتوں کے اندر بہت سارے ایسے معاملات تھے جو اس میں آ کے ختم ہو گئے۔ جیسے اگر نجاست کپڑے یا جسم کو لگ جائے تو چمڑا یا کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، اس امت میں چھوٹ ہے، پانی سے ہر نجاست پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن حیا ایک ایسی چیز تھی کہ ہر نبی کے زمانے میں، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کبھی نہیں بدلی۔ ہر نبی کی شریعت میں حیا کا پیغام عام کیا گیا، اور یہ اپنانے والے عمل میں سے۔ اور ہر نبی کے دور میں ایک چیز تھی جس سے ان لوگوں نے منع کیا، جس کا حکم نہیں بدلا، وہ ہے دجال کے فتنے سے پناہ چاہنے کا مسئلہ۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ کہا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، یہ بچنے والے عمل میں سے تھا۔ اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ حیا کا خود کو پیکر بناؤ، پیکر شرم و حیا بنو، حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ حیا تمہیں بہت ساری برائیوں سے روکے گی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ حیا کا معنی لغت میں اور شریعت میں کیا ہے۔ حیا کا معنی ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر محرم آتا ہو، عورت نے دیکھا اور گھونگھٹ کاٹ لیا، یہ حیا ہے۔
کوئی لڑکا ہے اور وہ بیڑی سگریٹ کا عادی ہے، ہاتھ میں اس کے بیڑی سگریٹ ہے، باپ کو چچا کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے دھیرے سے پھینک دیا، یہ حیا۔ یہ ہمارے درمیان تعارف ہے حیا کا۔ مگر شریعت میں حیا کا کیا مفہوم؟ حیا کا معنی ہے کہ حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی اور انسان کو برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، انسان کو منکرات سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس صفت کو حیا کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے حیا اللہ سے بھی ہونی چاہیے، اس اعتبار سے حیا فرشتوں سے بھی ہونی چاہیے، اس اعتبار سے حیا آپس میں ایک دوسرے سے ہونی چاہیے، وہ تو ہم کرتے ہیں۔ آپس والی حیا تو ہمارے درمیان باقی ہے، مگر اللہ سے حیا نہیں ہے، فرشتوں سے حیا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہی ہمارے درمیان سے روپوش ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس بیڑی اور سگریٹ کو جو حرام کام ہوتا ہے اسی کو کسی محترم شخصیت کو دیکھ کر آدمی اس سے بچتا ہے، اور جائز چیز میں تو نہ باپ کی پرواہ ہے نہ چچا کی پرواہ، لیکن کوئی ناجائز کام انسان کرتا ہے تب وہ چاہتا ہے کہ کوئی گھر کا ایسا فرد نہ جانے جو ہماری مرمت کر سکتا ہے، جس کو ہمارے اوپر پاور ہے۔ وہ اس کا لحاظ کر کے تو برائی کو چھوڑ دیتا جب سامنے دیکھ لے۔ مگر آپ ایک ایسی ذات کو رب مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ماننے والے اہل ایمان کہتے اس کو ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاتا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ چاہے آپ جنگل بیابان کے اندر ہو یا تنہائی کے اندر ہو، سات سمندر کے اندر ہو، سات کوٹھری کے اندر ہو، کتنے بھی پردے کے اندر ہو، اللہ رب العالمین کی نظر سے آپ بچ نہیں سکتے، اس کی پکڑ سے آپ بچ نہیں سکتے، اس کی نظر سے روپوش نہیں ہو سکتے۔ ایسی ہستی کو ماننے والا انسان تنہائی میں گناہ کرے اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے بچ جائے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ اپنے چچا کا بہت احترام کرتا ہے، یہ اپنے والد کا بہت احترام کرتا ہے، یہ اپنے بھائی کا بہت احترام کرتا ہے، اور جب تنہائی میں گیا تو اس نے کوئی بھی حد باقی نہیں رکھی، ساری حدوں کو پار کر گیا اور ہر ناجائز کام کو بڑی ڈھٹائی اور خوشی سے کرنے لگا۔ کیا وہ شخص بھول جاتا ہے کہ وہ مومن ہے؟ وہ شخص بھول جاتا ہے کہ جس اللہ کو وہ مانتا ہے وہاں بھی وہ دیکھ رہا ہے جو مجلس میں دیکھتا ہے۔ تو ہم نے چچا کا احترام کیا، چچا سے شرم کیا، باپ سے شرم کیا، بھائی سے شرم کیا، مولوی صاحب سے شرم کیا، استاد سے شرم کیا، اپنے ہر بزرگ اور محترم شخص سے شرم کیا، مگر نہیں کیا تو اللہ سے کیا۔ اللہ سے نہیں کیا، حالانکہ اللہ سے جیسا شرمانے کا حق تھا، جیسا اس سے حیا کرنے کا حق تھا، ویسا تو تقاضا یہی تھا ایمان کا کہ سب سے زیادہ اس سے حیا کی جاتی۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے فرشتوں سے حیا کا۔ ہمارا اور سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے کندھوں پہ فرشتے متعین ہیں، ہم جو بھی بات اپنی زبان سے اچھی اور بری نکالتے ہیں وہ فرشتے وہاں پہ نوٹ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات تم اپنی زبان سے نکالتے ہو نگراں فرشتے تمہارے کندھوں پر مسلط ہیں، وہ فوراً اس کو نوٹ کریں۔ اب ہم مجلس میں ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں یا کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، ہم بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ بات ایسی ہو کہ فرشتے کو داہنے طرف کا فرشتہ لکھے، بات ایسی نہ ہو کہ بائیں طرف کا فرشتہ لکھے۔ فرشتہ جو بائیں طرف کا ہے، جو برائیوں کو نوٹ کرتا ہے، ہمیں شرمانا چاہیے، اور حیا کا تقاضا ہے ان فرشتوں سے کہ ہم ایسی بات نہ بولیں کہ وہ ہمارا برا عمل اور بری بات ہمارا لکھنے پر مجبور ہو جائے۔ فرشتہ نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی نظر سے گرے، فرشتہ نہیں چاہتا کہ انسان کی قدر اللہ کی نگاہ میں کم ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی موقع پہ میں کہہ چکا ہوں، آج پھر یاد دہانی کے لیے بتلا دوں کہ فرشتے فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ فجر میں فرشتے آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، پھر فرشتے عصر میں آتے ہیں، یہ فجر والے جاتے ہیں، مگر فجر اور عصر میں دونوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کو تم نے کس حال میں پایا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے سارے لوگوں کی حرکات و سکنات اور ہر ایک چیز سے وہ باخبر ہے، مگر فرشتوں سے اس لیے پوچھتا ہے کہ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو انہی فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ تو کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ مَن يَسْفِكُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو روئے زمین میں فتنہ فساد برپا کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، تیری تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو جب فرشتے اللہ
اللہ کے پاس جاتے ہیں تو چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کیوں پیدا کرتا ہم کافی ہیں، تو آج اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ دیکھو ان کی انہی اداؤں کی وجہ سے میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب سچائی سے آپ بتا سکتے ہیں کہ محلے میں 300 آدمی ہیں اور نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ فرشتے چاہتے تو ایک ایک نام گنا دیتے کہ فلاں ابن فلاں نہیں تھا، لیکن فرشتوں نے ہماری حمایت کی اور مطلق جواب دیا کہ اللہ جب ہم گئے تب بھی سب نماز میں تھے، جب آئے تب بھی نماز میں۔ اگر شرم ذرا بھی ہمارے اندر ہے تو فرشتوں کی حمایت کا پاس و لحاظ کرا جائے کہ فرشتوں نے تو ہماری طرفداری کر دی کہ جب ہم گئے تب بھی سب نماز میں تھے، حالانکہ اکثریت نماز میں نہیں تھی، مگر فرشتوں نے ہماری حمایت کی۔ مگر ہم نے فرشتے کا کتنا لحاظ کیا؟ دن بھر ہماری زبان چلتی ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے کہ بری بات کہہ رہے ہیں، وہ لکھنے پہ مجبور ہو رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اللہ کی نظر سے گرے، مگر ہم مجبور کر رہے ہیں مجلس لوٹنے کے لیے، لوگوں میں اپنی تعریف کمانے کے لیے، اپنی بات کا چرچا اور لوہا منوانے کے لیے ہم ایسی باتیں کہتے ہیں جو کسی طور پہ بھی مناسب نہیں۔ تو حضرات گرامی، حیا کا یہ مفہوم ہے کہ ایک مومن کو باحیا ہونا چاہیے، بے حیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ نوجوان بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں، عیسائی چاہتا ہے کہ نوجوان بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کتنے حربے استعمال کیے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، آپ کوئی بھی چیز خرید کے لائیے، اس پہ اریاں تصویر ہوگی۔ اسلام نے منع کیا کہ گھروں میں تصاویر مت رکھو، فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے، مگر انہوں نے کتنی حکمت سے کوئی بھی چیز آپ خریدیے پیکنگ کے اندر ہوگی، اس پہ کسی عورت کی بے حیائی والی اور کم کپڑے والی اور اصلیل تصویر چھپی ہوگی، اور آپ اس دوا کے بہانے سے مجبوراً گھر میں لے کر کے آ گئے۔ کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر سے لے کے باہر تک ہمارے معاشرے کو بے حیائی کا اڈا بنا دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک مومنانہ غیرت اپنے اندر پیدا کر کے حیا کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں، بے حیائی کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں، اور یہ بڑی دھیرے دھیرے ہمارے گھروں میں داخل ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ سے حیا کریں گے تو ہم ایسا عمل تنہائی میں بھی نہیں کریں گے کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے جانے پر رسوائی کا سبب بنے۔ آپ کو حیرت ہوگی، پچھلے قوموں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، پچھلی امتوں میں ایسی بھی امتیں گزری ہیں، جب وہ رات کی تاریکی میں تنہائی میں کوئی گناہ کرتے تھے تو دن کے اجالے میں ان کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس شخص کا نام، اس کا جرم، اس کا گناہ لکھا ہوتا تھا، پورے محلے میں رسوا ہو جاتا تھا۔ مگر اس امت پر اللہ نے رحم کیا اور اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیا۔ ہم رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، جنگل بیابانوں میں نہ جانے کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا، بلکہ ایسے لوگ معاشرے میں ہیں جو سر سے پیر تک برائیاں تنہائیوں میں کرتے ہیں، مگر معاشرے میں لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں، معاشرے میں لوگ ان کو نیک سمجھتے ہیں، معاشرے میں لوگ اس سے دعا اور درود کراتے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقت جان جائے تو ان کے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہ کرے۔ اور شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تماچا مارتے ہوئے کہا ہے، شعروں کے اندر تو بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، جن کو بخشی ہے زمانے نے شرافت کی نقاب، جن کو بخشی ہے زمانے نے شرافت کی نقاب، بند کمروں میں وہی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو لوگوں کے سامنے پارسائی کا دم بھرتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی اور وضع و قطع بہترین، مگر تنہائی میں ان کو دیکھا جائے تو دیکھ کے گھن آئے، ایسے عمل کرتے ہیں۔ تو ایک مومن کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی مجلس کے علاوہ اپنی تنہائی کو بھی پاکیزہ بنائے، اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی پاکیزہ بنائے۔ مجلسوں میں ہو تب بھی اللہ سے شرمائے، تنہائی میں ہو تب بھی اللہ سے شرمائے، فرشتوں سے شرم و حیا کا لحاظ کرے جیسے اپنے بڑوں کا لحاظ کرتا ہے۔ جب اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو یہ دشمن ہمارے درمیان بے حیائی کو عام کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ بے حیائی اگر جس قوم میں آ جاتی ہے اس پر عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی، اور عذاب کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے۔ عذاب کبھی زلزلے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور کبھی پتھر کی بارش کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کبھی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، کبھی آپ کے کاروبار میں کساد بازاری کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور کبھی دشمنان اسلام کے آپ کے اوپر غالب آ جانے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ عذاب کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی، مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جہاں سچائی کا دامن پکڑنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، لغو و بات سے بچنا ہے، وہیں اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق کا نام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں۔
اور حیا کا وسیع مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور حیا کا ایک معاملہ اور آپ کے سامنے میں رکھ کر کے بات کو ختم کروں گا۔ حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی آتی؟ تو کان اشد حیاء من العذراء، حدیث میں آتا ہے کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی بحیا تھے۔ خلاف اخلاق کوئی بات کسی کی زبان سے سنتے تھے تو آپ کے چہرے پہ سرخی آ جاتی تھی ناگواری کی وجہ سے۔ ایک مہذب انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات بھی کہنی ہو جو معاشرے کے اندر سطحی مانی جاتی ہے تو اس کا اصلی نام بدل کے کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جو بھونڈا نہ لگے۔ انسان کے بدن میں بہت سارے اعضاء ہیں، کتابوں میں جن کا نام ایسا ہے جو عام طور پہ بولا جاتا ہے، مگر بولتے وقت اس کو بدل دیا جائے کہ سننے میں بھونڈا نہ لگے، یہ بھی حیا کا تقاضا ہے۔ آج ہم کیسی کیسی باتیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بڑی آسانی سے وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتی۔ حیا کو اپنے درمیان پنپنے دینا اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے بہت حساس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور یہ زبان سے حیا کو ہم اپنے درمیان رائج کریں اور اپنے لباس سے رائج کریں، اپنی وضو قطع سے رائج کریں۔ اس سلسلے میں ایک بات کہہ دوں تاکہ میرا موضوع مکمل ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کو جو لباس پہناتے ہیں تو چونکہ شریعت نے چست لباس لیڈیز کے لیے منع کیا ہے اور حقیقت میں مردوں کے لیے بھی منع ہے۔ بڑی آسانی سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے چست منع ہے، مردوں کے لیے بھی منع۔ ڈھیلا ڈھالا کپڑا، موٹا کپڑا پہننا ہی تہذیب اور کی نشانی اور مہذب طریقہ ہے۔ اب ہم چھوٹے بچوں کو ایسے کپڑے پہناتے ہیں جو حقیقت میں لڑکی 5 سال سے لے کر کے 15 سال تک اس کی عادی ہو جاتی، پھر اچانک 15 سال پر جا کر کے آپ ڈانٹنا شروع کریں گے اس کو، اس طریقے کے کپڑے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب عادت بن چکی ہے، اب اس کو منع کرنے میں دقت ہوگی۔ اس لیے بچپن سے ہی ہم بچوں کو صحیح لباس پہنانے کی کوشش کریں، تب اس کے اندر حیا پروان چڑھے گی۔ اسی طریقے سے اپنی گفتگو کے اندر کوئی سطحی اور بازاری لفظ استعمال کرنے سے بچیں، اچھی اور صاف بات کہنے کی کوشش کریں، ایسا لفظ استعمال کرنے سے بچیں جس کے کئی معنی ہو، جس کو سن کے ایک شریف آدمی سر کو جھکا لے، ایسے لفظ نہ استعمال کریں۔ زبان، اپنے لباس، اپنی وضو قطع، سب کو اپنے حیا کا آئینہ دار بنائے، یہی تقاضا ہے وقت کا۔ اور حیا ہمارے اندر موجود رہنا اللہ کے عذاب کو روکے رہے گی۔ جب بے حیائی آئے گی تو عذاب لے کر کے آئے گی۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو با حیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں بے حیائی سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ ان تمام جگہوں پر امن کی فضا قائم کر دے۔ جو لوگ غلط الزام لے کر کے جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما دے۔ جو بے عمل ہیں انہیں صاحب عمل بنا دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ۔ اللہ جب ہماری روح ہمارے قفس انصری سے پرواز کرے تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری زبان سے جو آخری کلمہ جاری ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔